بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2206 ہے، اور آج سورۃ الحاقہ کی 6 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 13 تا 18، 13 to 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فَإِذَا نُفِخَ، پھر جب پھونکا جائے گا، فی الصور، سور میں، نفخۃ واحدہ، پھونکنا ایک ہی بار، وحملت الارض، اور اٹھائی جائے گی زمین، والجبال، اور پہاڑ، فدکتا دکتا واحدہ، تو وہ دونوں کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، ریزہ ریزہ کر دیا جانا ایک ہی بار۔ فیومئذ، تو اس دن، وقعت الواقعہ، واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، وانشقت السماء، اور پھٹ پڑے گا آسمان، فہی یومئذ، تو وہ اس دن، واہیہ، کمزور ہوگا، والملک، اور فرشتے، علی ارجائہا، اس کے کناروں پر ہوں گے، ویحمل، اور اٹھائیں گے، عرش ربکا، آپ کے رب کا عرش، فوقہم، اپنے اوپر، یومئذ، اس دن، ثمانیہ، 8، یومئذ، اس دن، تعرضون، تم پیش کیے جاؤ گے، لا تخفا، نہیں چھپے گا، منکم، تم میں سے، خافیہ، کوئی راز۔ ترجمہ یوں ہے، پھر جب ایک ہی دفعہ سور مار دی جائے گی، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی ضرب میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، تو اس دن وہ واقعہ پیش آ جائے گا جسے پیش آنا ہے، اور آسمان پھٹ پڑے گا، اور وہ اس دن بالکل بودا ہو جائے گا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن تمہاری پیشی اس طرح ہوگی کہ تمہاری کوئی چھپی ہوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ ان 6 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب ایک ہی دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی۔ دوسری بات، زمین اور پہاڑ کو اکٹھا کر کے ایک ہی ضرب میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ تیسری بات، اس دن وہ واقعہ پیش آئے گا جسے پیش آنا ہے۔ چوتھی بات، اس دن آسمان پھٹ پڑے گا اور بالکل بودا ہو جائے گا۔ پانچویں بات، فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے۔ چھٹی بات، آپ کے پروردگار کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ ساتھی بات، اس دن تمہاری پیشی اس طرح ہوگی کہ تمہاری کوئی چھپی ہوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ بزرگان محترم، اس دنیا میں اطاعت گزاروں اور نافرمانوں کا حال بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کے دیگر احوال اور اس کی ہولناکی کو پیش کر رہے ہیں۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی مرتبہ سور میں ایک پھونک مار دیں گے تو اسی وقت قیامت کا وقت شروع ہو جائے گا، لہذا اس سور کے نتیجے میں سارے انسان مر جائیں گے، اور پھر زمین کو اور پہاڑوں کو بھی تباہ کر دیا جائے گا، اور بالکل ریزہ ریزہ ہو کر فنا ہو جائیں گے،
اور وہ پہاڑ ہوا میں دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ سورۃ المعارج میں کہا گیا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ سورۃ القاریہ میں کہا گیا. اور اس طرح اس دنیا کا سارا وجود ہی پل بھر میں مٹ جائے گا. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس دن یہ زمین دوسری زمین میں بدل جائے گی اور آسمان کا بھی وہی حال ہوگا. سورہ ابراہیم آیت نمبر 48. اور جب یہ حالت پیش آ جائے گی تو یہاں سے احوال قیامت کے شروع ہو جائیں گے کہ پہلے آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا اور وہاں سے فرشتوں کا نزول ہوگا، فرشتے اتریں گے اور وہ ملائکہ اس آسمان کے پھٹنے کے بعد اس کے کناروں پر اپنے اپنے کام انجام دینے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے لگائے ہوں گے جمع ہو جائیں گے. لیکن یہ سارے ہی فرشتے نکل کر نہیں آئیں گے، بلکہ کچھ فرشتے اور ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس موجود رہیں گے، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ 8 فرشتے ہوں گے جو رب ذوالجلال کے عرش کو تھامے ہوئے ہوں گے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ 8 سے مراد 8 صفیں ہوں گی فرشتوں کی. ان کی تعداد کتنی ہے اس کا کسی کو علم نہیں، وہ صف کتنی بڑی رہے گی اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، جیسے کہ تفسیر قرطبی میں یہ بات لکھی گئی ہے. اور امام قرطبی علیہ الرحمہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج عرش کو تو 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، مگر قیامت کا دن ہوگا تو اسی عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہاں 8 کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ 8 ہوں گے، یہ 8,000 ہوں گے یا یہ 8 صفیں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. الغرض جب یہ سب کچھ ہو جائے گا اور ساری انسانیت کے لیے اس دن ایک میدان ہموار کر دیا جائے گا تو اس میدان میں سارے لوگ اس حال میں اکٹھے کیے جائیں گے کہ ان کے اعمال کی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی رب ذوالجلال سے چھپی بھی نہیں رہے گی، بلکہ ان کا سارا کیا کرایا ایک کتابچے میں اور ایک ریکارڈ کی صورت میں محفوظ رہے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکثر اپنے خطبے میں کہا کرتے تھے کہ لوگوں، تمہارا حساب لیے جانے سے پہلے ہی اپنا محاسبہ کر لو، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اور تمہارا موازنہ کیے جانے سے پہلے ہی تم اس کی تیاری کر لو اور بڑی پیشی کے لیے اپنے آپ کو سنوار لو. وہ پیشی ایسی ہوگی کہ اس دن تمہاری کوئی چھپی ہوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی، سبق حاصل کرنے کی، اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.